بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج جو لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن یعنی لیسن نمبر 4 ہمارا 2.3.2 ٹاپک سے شروع ہوتا ہے، جس کا نام ہے بلڈ ویسلز۔ بلڈ ویسلز، خون کی نالیاں، ویسلز کہتے ہیں نالیوں کو۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ دی بلڈ ویسلز، وہ خون کی نالیاں، ویسلز کہتے ہیں نالیوں کو۔ فیگر 2.8، یہ جو فیگر 2.8 ہے، شکل 2.8، یہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دیٹ کیری بلڈ اوے فرام دی ہارٹ آر کالڈ آرٹریز، جو خون کو دل سے دور لے جاتی ہے انہیں آرٹریز یعنی شریانیں کہا جاتا ہے۔ ایروٹا از دا مین آرٹری، ایروٹا مرکزی شریان ہے۔ اٹ برانچ ٹو فارم اسمال آرٹریز، یہ شاخیں بنا کر چھوٹی شریانیں بناتی ہے۔ دی آرٹریز برانچ اگین ٹو فارم آرٹریولز، یہ شریانیں دوبارہ تقسیم ہو کر آرٹریولز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دی آرٹریولز ڈیوائڈ اینڈ بیکم ٹائنی ویسلز کالڈ کیپلریز، آرٹریولز تقسیم ہو کر چھوٹی نالیاں بن جاتی ہے جنہیں کیپلریز کہا جاتا ہے۔ اچھا، Capillaries provide a large surface area for the exchange of materials between the blood and the tissues. Capillaries خون اور ٹیشوز کے درمیان مادوں کے تبادلے کے لیے بڑا سختی رقبہ فراہم کرتی ہے۔ Capillaries reunite to form small veins called venules. اچھا، Capillaries دوبارہ مل کر چھوٹی رگیں بناتی ہے جنہیں وینیولز کہا جاتا ہے۔ دی وینیولز جوائن ٹو فارم بیگر وینز، وینیولز مل کر بڑی رگیں بناتی ہے۔ دی وینز کیری بلڈ بیک ٹو دا ہارٹ، رگیں خون کو واپس دل کی طرف لے جاتی ہے، رگیں خون کو واپس دل کی طرف لے جاتی ہے۔ آرٹریز آر تھک والڈ، شریانیں موٹی دیواروں والی ہوتی ہے۔ وین این آرٹری کنسٹریکٹس، جب کوئی شریان سکڑتی ہے، اٹس لیومن یعنی اسپیس بیکمز نیروور اینڈ لیس بلڈ فلوز تھرو اٹ ان اے گیون ٹائم۔ اچھا، تو اس کا اندرونی راستہ یعنی لیومن تنگ ہو جاتا ہے اور ایک مقررہ وقت میں اس میں کم خون بہتا ہے۔ آرٹریز ہیو نو والوز، شریانوں میں والوز نہیں ہوتے۔ ان پلیسز ویئر دی آرٹریز آر کلوز ٹو دا اسکن، جہاں شریانیں جلد کے قریب ہوتی ہے، سچ ایز ریسٹ، جیسے کلائی، ون کین فیل دا ایکسپینشن آف دی آرٹریز ایز پلس۔ اچھا، تو وہاں شریانوں کے پھیلاؤ کو نبض کے طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دی پلس ٹیلس اس دی ریٹ آف ہارٹ بیٹ، نبض ہمیں دل کی دھڑکن کی رفتار بتاتی ہے۔ دی بلڈ فلوز انڈر ہائی پریشر ان دا آرٹریز، شریانوں میں خون زیادہ دباؤ کے ساتھ بہتا ہے۔ وین دی بلڈ ریچز اے وین، جب خون رگ میں پہنچتا ہے، اٹ فلوز سلولی اینڈ اسموتھلی، تو یہ آہستہ اور ہمواری سے بہتا ہے۔ سو دی والز آف دی وینز نیڈ ناٹ بی ایز تھک اینڈ مسکولر ایز دوز آف دی آرٹریز۔ اچھا، اس لیے رگوں کی دیواریں شریانوں کی نسبت اتنی موٹی اور عضلاتی نہیں ہوتی۔ وینز ہیو لارجر لیومن، یعنی رگوں کا اندرونی راستہ لیومن زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ موسٹ آف دی وینز ہیو انٹرنل والوز ٹو پریونٹ بیک فلو آف دی بلڈ، زیادہ تر رگوں میں خون کے الٹے بہاؤ کو روکنے کے لیے اندرونی والوز ہوتے ہیں۔ کیپلریز آر ویری تھن والڈ ویسلز، کیپلریز بہت باریک دیواروں والی نالیاں ہوتی ہے۔
through which the exchange of materials between blood and tissues takes place، جن کے ذریعے خون اور بھافتوں کے درمیان مادوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو فگر 2.8 ہے جو کہ خون کی نالیوں کی ساخت اور کام کے بارے میں ہے یہ بتاتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں پلمونری آرٹریز، پلمونری شریانیں یعنی خون کو پیپڑوں تک لے جاتی ہے۔ پھر ہے پلمونری وینس یعنی پلمونری واریدے، یہ آکسیجن والا خون پیپڑوں سے دل تک لاتی ہے۔ پھر ایروٹا یعنی شہ رگ، یہ خون کو پورے جسم میں تقسیم کرتی ہے۔ پھر کیپلری بیڈ آف لنگس یعنی پیپڑوں کی باریک خون کی نالیاں، یہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھر ہے سسٹمک آرٹریز یعنی جسمانی شریانیں، یہ آکسیجن والا خون جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ پھر کیپلریز، یہ باریک خون کی نالیاں خون اور جسم کے خلیات کے درمیان غذائی اجزاء اور گیسوں کا تبادلہ کرتی ہے۔ پھر وینیولز یعنی چھوٹی واریدیں، یہ کیپلری سے خون جمع کر کے واریدوں میں پہنچاتی ہے۔ اور پھر یہ سسٹمک وینس یعنی جسمانی واریدیں خون کو جسم سے واپس دل تک لاتی ہے۔ پھر رائٹ ایٹریم، یہ جسم سے خون وصول کرتا ہے، اور یہ جو رائٹ وینٹریکل ہے یہ خون کو پیپڑوں تک بھیجتا ہے۔ اور پھر لیفٹ ایٹریم پیپڑوں سے خون وصول کرتا ہے، اور لیفٹ وینٹریکل خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ 2.3.3 کمپیریزن آف آرٹریز وینس اینڈ کیپلریز یعنی شریانیں، واریدیں اور باریک خون کی نالیوں کے درمیان موازنہ۔ اچھا، یہ یہاں پہ آرٹریز، یہاں پہ وینس اور یہاں پہ کیپلریز۔ اچھا، آرٹریز، یہ جو آرٹریز ہے یہ کیری بلڈ اوے فرام دی ہارٹ، خون کو دل سے دور لے جاتی ہے، جبکہ وینس کیری بلڈ ٹورڈز دا ہارٹ، خون کو دل کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کیپلریز پرووائڈ سرفیس ایریا فار ایکسچینج آف میٹیریلز بٹوین دا باڈی سیلز اینڈ بلڈ سیلز، جسم کے خلیوں اور خون کے خلیوں کے درمیان مادوں کے تبادلے کے لیے سطحی رقبہ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ آرٹریز تھیک والڈ ویسلز ہوتی ہے یعنی موٹی دیوار والی نالیاں ہوتی ہے، اور وینز یہ 3 والڈ ویسلز ہوتے ہیں، پتلی دیواروں والی نالیاں ہوتی ہے، اور یہ جو کیپلریز ہے یہ ویری 3 والڈ یعنی بہت باریک دیوار والی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو آرٹریز ہے یہ فیسنگ ہائی بلڈ پریشر، زیادہ خون کے دباؤ کا سامنا کرنے والی نالیاں ہوتی ہے، اور وینز فیسنگ لو بلڈ پریشر، کم خون کے دباؤ کا سامنا کرتی ہے، اور کیپلریز فیسنگ لو بلڈ پریشر، کم دباؤ کا سامنا کرنے والی یہ نالیاں ہوتی ہے۔ اور آرٹریز ہیونگ نو والوز یعنی ان میں والوز نہیں ہوتے، جبکہ وینس ہے والوز یعنی واریدوں میں والوز ہوتے ہیں، اور جبکہ کیپلریز نو وال، ان میں کوئی والو نہیں ہوتا۔ اور پھر آرٹریز کیری بلڈ ہیونگ آکسیجن اینڈ نیوٹرینٹس فار دی باڈی سیلز ایکسیپٹ پلمونری آرٹری وچ کیریز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ، یعنی جسم کے خلیات کے لیے جسم کے خلیوں کے لیے آکسیجن اور غذائی اجزاء والا خون لے جاتی ہے، سوائے پلمونری شریان کے جو بغیر آکسیجن والا خون لے جاتی ہے۔ اور پھر وینز یہ ریٹرن بلڈ کیرنگ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ادر ویسٹ ایکسیپٹ پلمونری وین وچ کیریز آکسیجنیٹڈ بلڈ، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر فضلات والا خون واپس لاتی ہے، سوائے پلمونری وارید کے جو آکسیجن والا خون لے جاتی ہے۔ اور پھر کیپلریز پرووائڈ آکسیجن اینڈ نیوٹرینٹس ٹو دا سیلز اینڈ کلیکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ادر ویسٹ فرام دی سیلز،
یعنی خلیوں کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں اور خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر فضلات جمع کرتے ہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے 2.4 بلڈ خون. Our blood is 55% plasma and 45% blood cells suspended in the plasma. یعنی ہمارا خون 55% پلازما اور 45% خون کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو پلازما میں معلق ہوتے ہیں۔ پلازما از 92% واٹر. پلازما 92% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پلازما وداؤٹ فیبرینوجین یعنی بلڈ کلٹنگ پروٹینز اینڈ بلڈ سیلز از کالڈ سیرم. یعنی پلازما جس میں فائبرینوجین یعنی خون جمنے والے پروٹین ہوتے ہیں اور خون کے خلیہ شامل نہ ہو، اس سے سیرم کہا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے بلڈ سیلز یعنی خون کے خلیے۔ بلڈ سیلز آر آف 3 ٹائپس. خون کے خلیے 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ریڈ بلڈ سیلز سرخ خون کے خلیے یعنی جنہیں RBCs کہا جاتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز سفید خون کے خلیے یعنی WBCs، اینڈ پلیٹلیٹس اور پلیٹلیٹس۔ یہ فگر 2.9 یہ شکل، یہ جو 2.9 فگر ہے، شکل ہے، یہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا، نیکسٹ ہے ریڈ بلڈ سیلز یعنی RBCs، سرخ خون کے خلیے۔ ریڈ بلڈ سیلز یعنی RBCs آر ڈیسک شیپڈ اینڈ سلائٹلی کنکیو آن بوتھ سائڈس. سرخ خون کے خلیے RBCs ڈیسک کی شکل کے ہوتے ہیں اور دونوں جانب سے ذرا دنسی ہوئی ہوتی ہے۔ دے کنٹین ہیموگلوبین، ریڈ کلر پروٹین، یعنی ان میں ہیموگلوبین کیا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ کا ایک پروٹین ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے۔ which gives them a red color، جو انہیں سرخ رنگ دیتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے دس از دا ہیموگلوبین ان ریڈ بلڈ سیلز. سرخ خون کے خلیوں میں موجود ہیموگلوبین ہی وہ مادہ ہے which carries oxygen from the lungs، جو پھیپھڑوں سے آکسیجن لے لیتا ہے یعنی آکسیجن حاصل کرتا ہے، and supplies it to all the body cells during blood circulation، اور خون کی گردش کے دوران جسم کے تمام خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، ہیموگلوبین آلسو کیریز کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی بلڈ سیلز. ہیموگلوبین خون کے خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی لے جاتا ہے، اینڈ لیوز اٹ ایٹ دا لنگز فار اٹس ریموول فرام دی باڈی، اور اسے جسم سے خارج ہونے کے لیے پھیپھڑوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز ایگزسٹ فار 120 days in the blood stream. سرخ خون کے خلیے خون کی گردش میں 120 دن تک موجود رہتے ہیں۔ دے آر فائنلی فریگمنٹڈ ان دا لیور، آخر کار یہ جگر میں فریگمنٹ یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے وائٹ بلڈ سیلز یعنی WBCs. وائٹ بلڈ سیلز اور WBCs آر کلرلیس. سفید خون کے خلیے یعنی WBCs بے رنگ ہوتے ہیں۔ دے ہیو نو کلرڈ پیگمنٹ، ان میں کوئی رنگدار مادہ نہیں ہوتا۔ دے آر پارٹ آف دی باڈیز امیون سسٹم، یہ جسم کے مدافعتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ دے ہیلپ دا باڈی فائٹ انفیکشن اینڈ ادر ڈیزیز، یہ جسم کو انفیکشن اور دیگر بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ There are 5 types of white blood cells which are different in their structure and function. سفید خون کے خلیوں کی 5 اقسام ہوتی ہے جو اپنی ساخت اور افعال میں مختلف ہوتی ہے۔ These are larger in size than the red blood cells. یہ سرخ خون کے خلیوں سے بڑے ہوتے ہیں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ Their main function is to protect the body from disease. ان کا بنیادی کام جسم کو ایسی بیماری سے بچانا ہوتا ہے
کازنگ مائکرو آرگینزمز یعنی پیتھوجینز جو خوردبین جاندار یعنی پیتھوجین سے پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس آر ناٹ کمپلیٹ سیلز۔ پلیٹلیٹس مکمل خلیات نہیں ہوتے۔ دیز آر فریگمنٹس آف سائٹوپلازم انکلوزڈ بائی ممبرینز۔ یہ جھلی میں بند سائٹوپلازم کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پلیٹلیٹس پلے این امپارٹنٹ رول ان بلڈ کلاٹنگ۔ پلیٹلیٹس خون جمنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دے آلسو ہیلپ ٹو سلو اور اسٹاپ بلیڈنگ اینڈ ہیلنگ وونڈس۔ یہ خون بہنے کو روکنے اور زخموں کے بھرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تو میں اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو فگر 2.9 ہے یہ سمجھاتا ہوں۔ یہ فگر بلڈ سیلز یعنی خون کے خلیوں کے بارے میں ہے۔ تو اس میں پلازما یہ خون کا مائع حصہ ہوتا ہے جو غذائی اجزاء یعنی ہارمونز اور فضلات کو منتقل کرتا ہے۔ پیر ہے بلڈ ویسل، یہ خون کی نالی ہوتی ہے، یہ وہ نالی ہوتی ہے جس میں خون بہتا ہے۔ اور پھر ریڈ بلڈ سیلز سرخ خون کے یعنی سرخ خون کے خلیات یہ ہیموگلوبین پر مشتمل خلیے ہوتے ہیں جو آکسیجن جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر ہے پلیٹلیٹس، یہ خون جمانے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر وائٹ بلڈ سیلز یعنی سفید خون کے خلیات یہ جسم کو جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے 2.4.1 ڈس آرڈرز آف ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی انسانی نظام ترسیل کی خرابیاں یا بیماریاں۔ ڈس آرڈر کہتے ہیں خرابیوں یا بیماریوں کو۔ دیر آر سیورل ڈس آرڈرز آف ہیومن ہارٹ سسٹم، انسانی نظام ترسیل میں کئی خرابیاں ہوتے ہیں۔ بٹ وی شیل ڈسکس ہارٹ اٹیک اینڈ ہائپر ٹینشن ان دس یونٹ، لیکن اس یونٹ میں ہم دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک اور ہائی بلڈ پریشر پر بات کریں گے۔ اچھا ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ۔ اے ہارٹ اٹیک از دا ڈیتھ آف دی پارٹ آف ہارٹ مسل، یعنی دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک دل کے عضلات کے کسی حصے کی موت کو کہتے ہیں۔ ڈیو ٹو لیک آف بلڈ سپلائی، خون کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے۔ کورونری آرٹریز سپلائی بلڈ ٹو دا ہارٹ۔ اچھا کورونری شریانیں دل کو خون فراہم کرتی ہے۔ ایف اے بلڈ کلاٹ از میڈ ان کورونری آرٹری، اگر کورونری شریان میں خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کلاٹ بن جائے، ایٹ میں بلاک کورونری آرٹری، تو یہ کورونری آرٹری کو کورونری شریان کو بند کر سکتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجے میں بلڈ ایز ویل ایز آکسیجن سپلائی ٹو دا ہارٹ از بلاکڈ، یعنی تو دل کو خون اور آکسیجن کی فراہمی بھی رک جاتی ہے۔ اچھا دیس کنڈیشن لیڈس ٹو ڈیتھ آف ہارٹ مسلس، یہ حالت دل کے عضلات کو موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ حالت دل کے عضلات کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ان دیس سچویشن، یہ ہیز نہیں ہے، یہ دیس ہونا چاہیے۔ ان دیس سچویشن، اس حالت میں سڈنلی اچانک دی پرسن فیلز ڈسکمفرٹ اور انٹینس پین ان دا سینٹر آف چیسٹ، یعنی اس شخص کے سینے کے درمیان یا مریض کو سینے کے درمیان شدید تکلیف یا درد محسوس ہوتا ہے۔ دی پین میں اسپریڈ ٹو شولڈرز، آرم، نیک اور جو۔ اچھا یہ درد کندھوں، بازو، گردن یا جبڑے تک پھیل سکتا ہے۔ ادر سمپٹمز آف ہارٹ اٹیک انکلوڈ شارٹنیس آف بریتھ، سویٹنگ اینڈ فینٹنگ۔ دل کے دورے کی دیگر علامات میں سانس کا پھولنا، پسینہ آنا اور بے ہوش ہونا شامل ہے۔ کورونری بائی پاس از وائڈلی یوزڈ سرجیکل پروسیس ٹو ریموو دا بلاکیج ان کورونری آرٹریز۔ کورونری بائی پاس
कोरोनरी शरियानों में रुकावट दूर करने का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला जराही का अमल होता है या अमल है। अच्छा, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स, ब्लड प्रेशर वो कुव्वत है, ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज और वेन्स इन द बॉडी, जो खून जिस्म में शरियानों या वरीदों की दीवारों पर डालता है। प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, यानी ज़्यादा देर तक जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के दौरान द हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड हार्डर, दिल को खून ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज लीड टू हाइपरटेंशन, मोटापा और वर्जिश की कमी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, दिल की धड़कन की रफ्तार में इजाफा। स्वीटिंग यानी पसीना आना। डिस्कम्फर्ट एंड स्ट्राइकिंग ऑफ हार्ट, बेआरामी और दिल का डूबता हुआ महसूस होना और दी कॉमन सिम्टम्स आम इलामात है। वेट लॉस वज़न में कमी, रेगुलर एक्सरसाइज बाकायदा वर्जिश, हेल्थी फूड या सेहतमंद ग़िज़ा एंड मेडिकेशन और दवा अद्वियात कैन प्रिवेंट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को रोक सकती है या हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेसन का अख्तिताम होता है और साथ साथ इस चैप्टर का भी यहाँ पे अख्तिताम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन का आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।